نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جب انسان پوری صحیح حالت میں نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، اسے اٹھنے میں مسئلہ ہے، اسے اٹھنا پرابلم ہے، اس کے لیے بیٹھنے میں مسائل ہیں، تکلیف میں ہے وہ، یا اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان کبھی بیماری سے گزرتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض رکھی ہے ہر تمام قسم کے حالات میں۔ اگر انسان بے ہوش ہے تو پھر وہ ساکت ہو جاتا ہے وہ فرض اس سے، کیونکہ وہ ہوش میں ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ پاگل ہے، ذہنی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتا، تو پھر اس کے اوپر ساکت ہو جاتی ہے۔ یا انسان سو جاتا ہے اور تمام ایک مسلمان جب سونے لگتا ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ نماز کے وقت پہ فجر میں یا جب بھی دن میں اگر سویا ہے تو نماز کے وقت نکلنے سے پہلے وہ اٹھ جائے، وہ اس کا پورا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ سویا رہ جاتا ہے اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو اس وقت بھی انسان کے لیے انسان جب بھی اٹھ جائے اس وقت وہ اپنی نماز پڑھ لے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف نماز میں بلکہ تمام جو بھی دینی مسائل ہیں، جو بھی فرائض ہیں بندوں پر، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سارے چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف حالات میں جو ہوتا ہے، صحت ہے، بیماری ہے، معذوری ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ البقرہ 286 میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے۔ گویا بندوں کے لیے جو فرائض ہیں تو اس کی ادائیگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصتیں رکھی ہے بندے کی استطاعت کے مطابق۔ اگر استطاعت کی وجہ سے وہ معذور ہے، اس میں وہ استطاعت نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت سی رخصتیں ہیں۔ تو نماز میں بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصتیں رکھی ہیں۔ اور دیکھیں نماز کو سمجھنا ضروری ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ سے قریب رکھتی ہے، اور بندے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اس کا تعلق جڑا رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت دن میں فرض کی ہے نماز، اور یہ نمازیں ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے۔ ان نمازوں سے انسان دنیا کے مسائل سے دن میں 5 اوقات ایسے ہیں جس میں جو بھی حالات ہیں انسان کے، جو چیزیں بھی انسان کو ذہنی طور پر بالکل مشغول کر دیتی ہے کہ انسان اور چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، اس میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ انسان کو دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اور اسے وہ احساس دلاتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے اپنی اس زندگی کا ایک مقصد ہے کہ میں اس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب رہوں۔ اور اب جو بھی ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جو بھی چیزیں رکاوٹیں ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، نفس کی کمزوری ہے، شیطان کے اکسانا ہے، ان ساری چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور اس کی آخرت، چونکہ آخرت کی کامیابی انسان کے نیک اعمال، جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت میں بتائے ہوئے نیک اعمال اس طریقے سے ادا کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں، تو یہ چیزیں سے آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اور دنیا میں بھی یہ چیزیں انسان کے لیے سکون اور اطمینان اور کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو اب دوسری جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار قرآن میں فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکامات دیے دین کے جو احکامات دیے ہیں، وہ اصل میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانی کے لیے ہے، کہ اگر انسان اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، ان احکامات کی پابندی رکھتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہے
اور آخرت میں بھی آسانی ہے۔ اس سورہ بقرہ 185 ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب اس آیت کا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض ہمیں مکلف بنایا ہے وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہیں۔ انسان کی استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا آیت نمبر 16 میں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کہ پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو یا اللہ کا تقویٰ کرو۔ تو اللہ کا تقویٰ ہی ایسی چیزیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ تو انسان تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کا احساس ہے کہ میرا اللہ ہے، میں آزاد نہیں ہوں، میرا اللہ ہے جو میرا خالق ہے، میرا رب ہے، اور میں اسی کے مرضی کا پابند ہوں۔ اس کو خوش کرنا میرے لیے ضروری ہے تاکہ میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ جو کہ انسان کو جنت میں لے جائے گا، اس تقویٰ کے لیے بھی اللہ نے شرط نہیں رکھی کہ تمہیں ہر حال میں مکمل تقویٰ کرنا ہے، بلکہ مستطاعتم تمہاری استطاعت کے مطابق تم تقویٰ کرو، یعنی کہ تمہاری استطاعت کے مطابق اللہ کی طرف سے جو بھی تم پر فرائض اور تم پر جو بھی احکامات نازل کیے گئے ان کو پورا کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو حدیث میں بھی ہے نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ نماز کیونکہ اب نماز ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے جیسے کہ میں نے بتا دیا، تو پھر نماز میں کیا آسانی ہے، انسان کی استطاعت کے لحاظ سے کیا آسانیاں ہیں۔ تو اس حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 1117 ہے، تھوڑی حدیث لمبی ہے لیکن اس کا صرف یہ ٹکڑا میں یہاں بتا رہی ہوں، جس کا ترجمہ ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ اب یہ ساری حالات نماز میں دیکھیں، ایک صحت مند انسان کو کوئی اگر استطاعت کا پرابلم نہیں ہے تو اس کے اوپر نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہی لازمی ہے اور فرض ہے۔ اگر ایک صحت مند انسان جس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر وہ نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے یا لیٹ کر پڑھتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے اس کی نماز، ٹھیک ہے۔ قیام، نماز میں جو قیام ہے، رکوع کا طریقہ ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے الگ اسباق میں پڑھ لی ہے۔ تو نماز میں اگر انسان کو کھڑا ہونے میں استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اگر بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، بالکل معذور ہے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یہ صحیح طریقہ ہے ایک انسان کے لیے جو کہ صحت مند ہے اور اس کے اندر استطاعت ہے، یہ قیام میں اس طرح سے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کر تو پھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قیام کی حالتیں ہیں تینوں۔ رکوع میں بھی دیکھیں اگر ایک صحت مند انسان ہے تو رکوع جو ہے وہ صحیح طرح سے پورا کرے گا، جھکے گا، اپنی کمر کو جھکائے گا، گھٹنوں کو پکڑے گا دونوں ہاتھ سے، اور کمر کو سیدھی طرح سے جہاں تک ہمیں جھکانا ہے سیدھا بالکل ایسا جھکانا ہے۔ لیکن اب اگر ایک انسان کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر رکوع میں اس کی کمر کے لیے کو جھکا نہیں سکتا، تو صرف دیکھیں سر کے اشارے سے بھی نہیں، سر بھی گردن بھی نہیں جھکا سکتا تو مگر کھڑا ہو سکتا ہے، تو صرف آنکھوں کے اشارے سے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کھڑے ہونے کی بھی استطاعت نہیں ہے اس کو تو پھر وہ زمین پر بیٹھ کر رکوع کر سکتا ہے، زمین پر یا کرسی پر، ٹھیک ہے۔ یہ کرسی پر بیٹھ کر رکوع ہے، یہ زمین پر بیٹھ کر رکوع ہے، تو یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ سجدہ میں بھی انسان دیکھیں اگر پوری طرح زمین پر سر نہیں لگا سکتا تو یہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، زمین پر بیٹھ سکتا ہے لیکن پوری طرح سے سر نہیں لگا سکتا، تو وہ اس طرح سے زمین پر ہلکے سے اشارے سے بھی کر سکتا ہے، یا آنکھوں کے اشارے سے کر سکتا ہے، گردن کے اشارے سے کر سکتا ہے، یا پھر وہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ پورا کر سکتا ہے، مگر نماز اس نے بیٹھ کر پڑھی ہے زمین پر تو سجدہ بھی باقاعدہ پورا کرے گا۔ حدیث میں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، نسائی کی حدیث ہے 1661،
تو اس میں دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے، بیٹھ کر اگر کسی وجہ سے نماز پڑھی اور زمین پر بیٹھے ہیں تو پھر آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. یہ دیکھیں اس طرح سے چوکڑی مار کے بیٹھنا. تو اس طرح سے ہم کب بیٹھیں گے؟ قیام میں بیٹھیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں قیام کی حالت اس طرح سے ہو سکتی ہے زمین پر بیٹھ کر. انسان چوکڑی مار کر بیٹھا ہے اور قیام کر رہا ہے. دیکھیں یہ پیر آپس میں ایک طرح سے ہم نے چوکڑی ماری ہے. اچھا لیکن اگر وہ جب بیٹھ کر زمین پر پڑھتا ہے نماز، لیکن جب تشہد میں بیٹھنا ہے تو پھر وہ اگر اس طرح سے بیٹھ سکتا ہے تو یہ تشہد کی اصل حالت ہے کہ تشہد میں بیٹھنا. تو یہ اس طرح سے بیٹھ جائے، اپنے پیر کو دائیں پیر کو کھڑا رکھے، انگلیوں کو قبلہ رخ کرے اور بائیں پیر کے اوپر بیٹھا ہے، زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو اس حالت میں بیٹھے. اگر نہیں بیٹھ سکتا تو پھر اسی حالت میں تھوڑا سا جھک جائے، جیسے اس حالت میں جو بیٹھا ہے اسی حالت میں رکوع میں تھوڑا سا جھک جائے. اور سجدے میں اگر زمین پر کر سکتا ہے تو سجدے کے لیے جانے کے لیے بھی اس کو اس طرح سے ہو کر پھر سجدے میں جانا پڑے گا. تو سجدہ جو ہے وہ پوری طرح سے کر سکتا ہے زمین پر تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا آگے جھک کر سجدہ پورا کر سکتا ہے، یا رکوع بھی آگے کی طرف جھک کر پورا کر سکتا ہے. اگر جھکنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو اپنے سر کے اشارے سے کر سکتا ہے، اپنے آنکھوں کے اشارے سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. انسان جب اس کی استطاعت نہیں ہے کھڑے ہو کر تو پھر زمین پر بیٹھ کر. اچھا اگر زمین پر نہیں بیٹھا ہے، انسان کرسی پر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. تو کرسی پر جب انسان، ایک تو یہ کہ اکیلے میں پڑھ رہا ہے انسان نماز. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ انسان اس طرح سے اپنی کمر کو سیدھا رکھے، کرسی پر بیٹھے کمر کو سیدھا رکھے اور نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات انسان کی کمر بہت کمزور ہوتی ہے، اس طرح سے نہیں بیٹھا جا سکتا، تو پھر کمر کو کسی چیز سے ٹیک لگا کے وہ بیٹھ سکتا ہے. لیکن اگر کمر اتنی کمزور نہیں ہے، سیدھا بیٹھ سکتا ہے تو سیدھا کرسی پہ اپنی کمر کو سیدھا رکھ کر نماز پڑھے. اچھا اس کے علاوہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت جو ہے وہ، تو اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ مریض کی استطاعت کے مطابق ہے، کیونکہ نماز میں ایک تو قیام ہوتا ہے، پھر ایک رکوع ہوتا ہے اور ایک سجدہ ہوتا ہے. تو اب قیام کی استطاعت ایک پہلی صورت ہمیں اس کو سمجھ لے کہ انسان کو کھڑا ہو کے نماز پڑھنے میں اس کو معذوری ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ رکوع بیٹھ کر رکوع کر سکتا ہے. کرسی پر بیٹھ کر رکوع کرنے کی استطاعت ہے اس کو، اور سجدہ کرنے کی استطاعت ہے، کیونکہ سجدہ اور رکوع میں صرف انسان کو تھوڑا سا جھکنا ہوتا ہے. رکوع میں تھوڑا کم جھکتا ہے انسان اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکتا ہے. اور اگر جھکنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو انسان جیسے اپنے سر سے بھی کر سکتا ہے، سر کو تھوڑا سا آگے جھکا کے کر سکتا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آنکھوں سے کے اشارے سے بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک پہلی صورت ہے جب انسان جو ہے وہ کھڑے ہونے سے بھی معذور ہے، تو اس کی کرسی پر ہی بیٹھ کے قیام کیا اس نے. اور یہ جو ہے یہ اس کی کرسی پر بیٹھنے کی حالت ہے، صحیح حالت کرسی میں بیٹھنے کی یہ ہے، اور مجبوری کے تحت وہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر رکوع اور سجدہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اشارے سے آگے کی طرف جھک کر بھی کر سکتا ہے. اچھا اب دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے اندر استطاعت ہے کہ وہ کھڑا ہو کے قیام کر سکتا ہے، لیکن اس کو جو تکلیف ہے وہ اس کو سجدے میں ہے. تو پھر کیا کرے؟ یعنی کھڑا ہو کے نماز پڑھ قیام کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے. اگر قیام کر سکتا ہے تو رکوع بھی کر سکتا ہے. جھکنے میں اگر تھوڑا سا کم جھکے زیادہ جھکے اس کی استطاعت کے مطابق تو صحیح ہے. اچھا پوری طرح سے صحیح طرح سے رکوع کر سکتا ہے تو پوری طرح سے گھٹنوں کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کمر کو اتنا جھکائے کہ کمر اور سر دونوں ایک سیدھ میں اس کے جھکے ہوئے ہو. اتنا نہیں تو پھر جس حد تک وہ کھڑے ہو کر رکوع کر سکتا ہے کر لے.
پھر سجدے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھ جائے اگر اس کو سجدے کی استطاعت نہیں ہے تو اور سجدے پھر باقی کے جو بیٹھنے کے جیسے رکوع سجدہ ہے، پھر سجدے کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اور سجدے کے بعد اگر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنا، ان ساری حالتوں میں وہ کرسی پر بیٹھ کر لے۔ اچھا، اب جماعت کی نماز میں کرسی پر بیٹھنا، تو اس کے لیے دیکھیں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ انسان میں استطاعت ہے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور ایک استطاعت یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، وہ پوری طرح سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ تو یہ پہلی جو تصویر ہے اس شخص کے لیے کرسی رکھنے کی، صف میں کرسی رکھنے کی حالت ہے جس میں وہ پوری طرح سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ تو اس وقت کرسی کیسے رکھیں گے کہ کرسی کے پچھلے پیر جو ہے وہ صف جہاں پر نمازیوں کی صف ہے، نمازیوں کی ایڑیاں ہیں جہاں پر باقی لوگ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی ایڑیاں جہاں پر ہیں وہاں پر کرسی کے پچھلے دو پیر ہوں گے، اور کرسی کے اگلے پیر جو ہوں گے وہ آگے ہوں گے۔ جو نمازی ہے وہ پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ انسان کے اندر کھڑے ہو کے قیام کرنے کی، رکوع کرنے کی تو استطاعت ہے، صرف سجدے کے لیے اسے کرسی چاہیے۔ تو پھر اسی صورت میں کرسی کہاں رکھیں گے؟ کرسی جو ہے صف میں جہاں پر نمازیوں کی ایڑیا ہے وہاں پر کرسی کے جو اگلے پیر ہوں گے، اور انسان کی جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ایڑیوں کو اسی طرح صف میں رکھے گا جیسے دوسرے جو نمازی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے کرے گا۔ اب اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر صف میں دوسری اس کی کرسی اتنی پیچھے ہے تو اس کے پیچھے والوں کو سجدے اور رکوع میں پرابلم ہو سکتا ہے، تو یا تو پھر مسجد میں اگر یہ سچویشن ہے کہ رکوع صفوں کے درمیان تقریباً 4-5 فٹ کا فاصلہ ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر صفیں تھوڑی کم فاصلے پر ہیں، بنی ہوئی ہیں، تو پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کیا کرے کہ قیام کی حالت میں تو کرسی کو اسی طرح رکھے کہ کرسی کے اگلے پیر صف کے اسٹارٹ پہ ہے، نمازیوں کی ایڑیوں کے پاس ہے۔ لیکن جب اس کو بیٹھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ سجدے کے لیے، تو پہلے کرسی کو تھوڑا آگے کھسکا لے اور پھر اس پر بیٹھ کر سجدہ کرے۔ تو اب اس کے لیے اتنی حرکت کرنا کہ کرسی کو پیچھے کیا تو آگے کیا، تو چونکہ نماز کے لیے ہی یہ حرکات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اور کرسی پر بیٹھنے میں کیا فضیلت میں فرق ہے؟ تو اس میں فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر انسان کی استطاعت جس حد تک ہے اس کے لیے جو چیز وہ کر سکتا ہے اس طرح سے کرے، اور جتنا حصہ نماز کا وہ صحیح طرح سے ادا کر سکتا ہے تو وہ اتنا صحیح کرے، کیونکہ نماز کے لیے نمازی کی کوشش ہونی چاہیے کہ جس حد تک بھی وہ نماز کو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے اتنا پورا کرے۔ تو اگر قیام میں تھوڑی دیر کے لیے وہ کھڑا رہ سکتا ہے، زیادہ دیر نہیں کھڑا رہ سکتا، تو وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھنے تک بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنا پڑھ لے اور پھر کرسی پر بیٹھ جائے اور باقی نماز پڑھے۔ تو یہ ساری حالتیں جو کرسی پر نماز پڑھنے والے کی ہیں۔ اب یہیں پر ایک اور مسئلہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی سخت زمین پر بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کچھ ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ سخت زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، تو کیا وہ کسی نرم گدے پر بیٹھ کر یا بستر پر بیٹھ کر یا تو زمین کے اوپر کوئی کشن جیسی چیز بچھا کر سکتا ہے، زمین پر گدا بچھا کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے اس چیز میں مشکل ہے تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چٹائی پر بھی نماز پڑھی ہے۔ ایک اور بات ہے کہ کیا امام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھا سکتا، تو پھر مقتدی کیا کرے؟
تو دیکھیں صحیح حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو امام کی مکمل پیروی کرنی ہوتی ہے. تو اگر امام بیٹھ کر ہی پڑھا رہا ہے، ایک مسجد کا امام ہے، وہ کسی وجہ سے زخمی ہے یا کوئی تکلیف اس کو ہو گئی ہے، تو پھر مقتدی بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی. لیکن علماء اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امامت کے لیے ایسے شخص کو ہی چنا جائے جو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، پوری صلاحیت رکھتا ہے، استطاعت ہے اس کو پوری نماز ٹھیک سے پڑھنے کی. لیکن اب مسجد کا امام ہے اور کسی وجہ سے وہ کچھ دنوں کے لیے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پڑھنا مشکل ہے، تو پھر ایسے میں اگر مقتدی، بہتر یہ ہے کہ مقتدی بھی اس کے ابتدا میں بیٹھے، مگر اگر مقتدی امام بیٹھا ہوا ہے، مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کچھ علماء اس بات کو بھی جائز کہتے ہیں. اب جو ہے انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہے، بیڈ پر ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، ایسے انسان کو سجدہ قبلے کی طرف اس کے پیر آگے، دیکھیں یہاں پر یہ قبلہ جو ہے یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، آگے کی طرف ہے، تو اس کے پیر جو ہے قبلے کی طرف ہو رہے ہیں. اب اس کے سر کے نیچے کو اگر تھوڑا سا تکیہ رکھ کے اس کے سر کو اونچا کر دے تھوڑا سا، اور وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے. اچھا، اب یہاں تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ پھر ہاتھوں کو اٹھا کے تکبیر تحریمہ کرے اور رفع الیدین کرے، اور باقی نماز وہ سر کے اشارے سے پڑھے، رکوع میں سر کو آگے کرے، سجدے میں سر کو آگے کرے. اگر سر بھی نہیں ہلا سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے وہ کر لے. اگر ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو کوئی بات نہیں، رفع الیدین کے لیے صرف اس دل میں نیت کر لے رفع الیدین کی، جہاں جہاں رفع الیدین ہے ہر دفعہ اللہ اکبر کر لے، مگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو کوئی حرج نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے یہ آسانی رکھی ہے کہ انسان اپنی نماز کو نہ ضائع کرے، اور جب تک اس کے اندر جتنی استطاعت ہے اس حد تک وہ نماز کو پورا کرے. اور دوسری بات یہ کہ انسان سستی سے بیٹھ کر نماز نہ پڑھے. دیکھیں فرض نماز تو بیٹھ کر، اگر انسان کے اندر استطاعت ہے تو بیٹھ کر وہ جائز ہی نہیں ہے پڑھنا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن نفلی نمازوں میں گنجائش ہے کہ انسان سفر میں بھی پڑھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نفلی نمازیں پڑھتے تھے اور اپنی سواری پر بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو نفلی نمازوں میں انسان کے اندر پوری استطاعت ہے اگر وہ کھڑے ہو کے قیام کرے گا تو اس کو اس کا اجر و ثواب پورا ملے گا. اگر وہ بیٹھ کے نماز، استطاعت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا. لیکن اب انسان تھک گیا ہے، بہت لمبی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کیا کرے کہ قیام جو ہے وہ تھوڑی دیر کھڑا ہو کے کر کے پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، قیام کے دوران ہی تھوڑی آیات کھڑے ہو کے پڑھے، پھر بیٹھ کے پڑھے، اور پھر رکوع اور سجدہ کر لے. تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے، ٹھیک ہے. انسان کی اصل چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی نیت پوری خالص ہونی چاہیے. اچھا، بعض لوگ کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آگے کوئی چیز رکھ لیتے ہیں جس پر وہ سجدہ کر سکیں، ٹھیک ہے، لیکن سجدہ اس طرح سے نہیں کرنا، اور نہ آگے کوئی ایسی ٹیبل یا کوئی چیز رکھنی ہے. بس سجدے کو انسان جس طرح سے بیٹھا ہوا ہے وہاں سے تھوڑا سجدے میں، رکوع میں انسان تھوڑا کم آگے کی طرف جھکے اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکے، اور اس کے ہاتھ جو ہوں گے وہ رکوع اور سجدے میں، جس طرح ہم تشہد پہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے وہ رکھ سکتا ہے. اور گھٹنوں پر یا تو رکھے ہوئے، رانوں پر رکھے ہوئے ہاتھ، یا پھر گھٹنوں پر رکھے ہوئے، دونوں طرح سے جائز ہے. یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے اور ایک بیمار کے مختلف حالات میں نماز پڑھنے کے سارے مسائل ہیں. تو انشاءاللہ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی رخصتیں رکھی ہیں، تو انسان جو ہے بس نماز کو ضائع نہ کرے، اور جب رخصتوں سے فائدہ اٹھائے تو یہ ضرور دیکھے کہ اس نے جو ہے اپنی نماز میں اپنی استطاعت، اپنے اخلاص کے ساتھ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق نماز رکھی ہے. اور دیکھیے جب تشہد میں بیٹھے ہیں، زمین پہ تشہد میں بیٹھے وقت یہ طریقہ ہے، انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ
اب اس کی رانوں پر ہیں، اور ایک شہادت کی انگلی جو ہے وہ اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے جب ہم تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ انگلی جو ہے وہ اس کے رکھنے کا جو طریقہ ہے، انگوٹھے کو اپنی تیسری انگلی سے اس طرح ملا دے اور شہادت کی انگلی کو اوپر رکھے اور اس کو ہلکا ہلکا ہلائے، بہت زور زور سے نہیں، مگر وہ جس طرح سے کچھ پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنی طور پر وہ اپنی اس انگلی پر نظر رکھے، اور انگلی پر نظر رکھ کر وہ دعا جب مانگتا رہے تو اس کو دعا میں جو الفاظ ہے اس کے مطابق جیسے ہلکے ہلکے اس انگلی کو ہلاتا رہے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے تشہد کا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو انگلی کو اٹھانا نہیں ہے، بلکہ پورے تشہد میں انسان جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے پورے ہوئے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ انسان نفلی نمازوں میں اگر وہ جتنی حد تک، اور فرض نماز میں بھی جتنی حد تک تھوڑی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، زیادہ دیر نہیں رہ سکتا تو تھوڑی دیر بھی کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ بالکل بھی نہیں کھڑا رہ سکتا تو پھر پوری طرح سے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا بھی کھڑا ہونے کی استطاعت ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اب اس سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا تو وہ کرسی لے کے ہی بیٹھے ہو نماز کے لیے تو کرسی پر بیٹھ جائے۔ پھر ہر طرح سے انسان اپنے دل سے اخلاص سے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے انشاءاللہ۔ اور چونکہ قیام کھڑا ہونا جو ہے وہ فرض ہے، قیام کرنا نماز میں فرض ہے، تو اس کا جس حد تک وہ پورا کر سکتا ہے کرے اس کو انشاءاللہ۔